عثمان صاحب ہم نے دیکھا کہ پہلے بہت باتیں ہوتی تھی کہ جو ہے ساری ڈوریں جو ہے نا وہ ٹرمپ کے ہاتھوں میں، مطلب ٹرمپ جس کی ڈور کھینچتے ہیں اس کو اپنے مطابق چلا لیتے ہیں. ابھی جو صورت ہم دیکھ رہے ہیں اب ایسا نہیں ہے، اب لگتا ہے کہ نیتن یاہو کے ہاتھ میں ٹرمپ کی ڈوریں ہیں. بالکل شاید ایپسٹین والا معاملہ یقیناً سارا تو ابھی ٹرمپ ایسے لگ رہا ہے کہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، کسی طریقے سے بھی جنگ کو روکنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کی باتوں میں آ کے جنگ کا آغاز کیا، جو کیلکولیشن کی سب غلط ہوئی. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کے میز پر تو ٹرمپ کے نمائندے آ گئے ہیں، لیکن نیتن یاہو کسی صورت بھی جنگ ختم کرنا نہیں چاہ رہا. جی وہ نیتن یاہو سیٹن یاہو سے کہتے ہیں، ویسے تو شیطان ہے وہ بالکل ہے، لیکن جس طریقے سے دیکھیں لیبنان کے اندر بھی وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے، اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ مذاکرات پہ اس لیے آ گیا وہاں کے اوپر کیونکہ امریکہ کے سینٹ کام کی انٹیلیجنس جب تک اس کو ساتھ شیئرنگ نہیں ہوگی اور امریکہ کا ملٹری ہارڈ ویئر اور اسپیشلی پیچھے سے گودام میں جو سپلائی ہے اگر انہیں نہیں ملے گی تو وہ جنگ اکیلے نہیں لڑ سکتے. دیکھیں امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو وہ ایران کو کیا، وہ تو حزب اللہ کو مینج نہیں کر سکتے، حماس کو نہیں کر سکے، ہوتھیز کو نہیں کر سکے ہیں. تو اگر وہ امریکہ پل آؤٹ کر جاتا، دیکھیں ایرانیوں نے کیا کیا، گلوبل سپر پاور کو بھی یہاں کے اوپر جو ہے ڈبو دیا ہرمز میں، اور ریجنل ہیجمون کو بھی ہے. ایرانیوں نے بتا دیا ہے کہ ہم نے جس طریقے سے اسٹریٹجی اس وار کی تیار کی تھی انڈیجنس گراؤنڈ پہ، وہ زیادہ معیاری نکلی، وہ زیادہ پریکٹیکل نکلی ہے، اور امریکن دور دور تک جو ہے اس کو سمجھنے سے قاصر نظر آئے ہیں. اس میں دیکھیں ان کی قوم کی تعریف کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. مسعود پزشکیان جو ان کے صدر ہیں، انہوں نے کہا اصل میں سینٹر آف گریوٹی لیڈرشپ نہیں ہوتی، وہ تو ہوتی ہے قوم. انہوں نے کہا یہ قوم کا آپ نے دیکھا وقار ہے، اور یاد رکھیں یہی ہوتا ہے جب سویلائزیشنیں کھڑی ہوتی ہیں، اور اگر وہ ہزاروں سال گزر جائیں تو بھی ان کے رہنے والوں کا جو مزاج ہے اس کے اندر ان کی ریفلیکشن آتی ہے. آپ دیکھ لیں کوئی وزادار فیملی والا غریب بھی ہو تو بھی اس کے اندر میگنینیمٹی ہوتی ہے، وہ وزادار ہوتے ہیں. تو ایرانیوں نے جس طریقے سے اپنی ریسرجنس کی ہے، باؤنس بیک کیا، اس میں ان کی فکر کی بھی تو ریفلیکشن ہے. دیکھیں وہ ابو تراب کے ماننے والے ہیں جو مٹی کے اوپر بھی سو جاتے تھے، لیکن جب میدان حرب ہے تو اس کے اندر وہ ضرب لگائیں گے کہ وہ مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیں گے. تو ان کے اندر ڈیلیکیسی بھی ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹکس بھی ویسے ہیں، لیکن جب میدان جنگ آئے گا تو پھر وہ اس کے اندر وہ کر دکھائیں گے جو انہوں نے اس جنگ کے اندر آپ نے کہا وہ علی والے تھے، علی والے ہیں، اور وہ اسی ساری وہ علی والے ہی رہیں گے، بالکل ہے. تو دیکھیں اور علی والے بھی اور علم والے بھی ہیں. دیکھیں وہ کیا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، تو علی کے دروازے میں سے وہی گزرے گا جو اہل محبت ہے. تو دیکھ لیں کس طریقے سے وہ گزرے، پی ایچ ڈی تک آئے ہیں. تو میرے خیال میں دینی اور دنیاوی لحاظ سے کیا خوبصورت کمبینیشن ہے جو آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے. اور ایک انہوں نے اور چیز بھی سکھائی جو پاکستان کو سیکھنی چاہیے کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے باوجود بھی آپ دنیا کے اندر جو ہے ایک معتبر، ٹھیک ہے، اپنی شناخت بنا سکتے ہیں، ایک تدبر اور تدبیر کے ساتھ ہے. دیکھیں وہ انگریزی نہیں بولتے، ایسا نہیں انگریزی کو سائنس کی زبان نہیں ہے یا وہ سمجھتے نہیں ہیں، جیسے ہی انگلش کی بک آتی ہے شہر بانو اسی وقت وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. ان کو ویزا نہیں ملتا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا امریکہ کا، لیکن موویز ان کی آسکر کے لیے نامینیٹ ہوتی ہیں. اور ایران کی جو فکری علمی جو تہذیب ہے اس کے شگوفے تو آپ دیکھیں جو پھوٹے ہیں، جس میں آپ کو علی حجویری نظر آتے ہیں، جس میں باجید بستامی نظر آتے ہیں، جس میں کانفرنس آف دا برڈز والے فرید الدین عطار نظر آتے ہیں، مولانا رومی نظر آتے ہیں، ٹاپ ناچ سائنٹسٹ آپ کہہ لیں اسکالرز نظر آتے ہیں. تو اس زمین سے جو سوتے پھوٹے ہیں وہ پورے مسلم ورلڈ کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. یہ ہے آج کا ایران. اور ایران کے حوالے سے مجھے اقبال کا شعر کہنے دیں، گر تہران ہو عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو میرے خیال میں پاکستان چلیں، وہ منصب پہ فائز ہو گیا، جنیوا جو ہے آج ہم بنے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جس طریقے سے ایران اور پاکستان کے درمیان جو برادرانہ تعلقات ہیں یہ بھی بے مثل ہیں. یاد رکھیں پاکستان نے 13 جون سے لے کے آج کے دن تک ہے جو سفارتکاری کی، جس کے اندر تعمیری کردار ادا کیا، ایرانی اس کے معترف ہیں. ان کی پارلیمنٹ سے لے کے ان کی عوام ہو جائے، بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ایران کی عوام نے جو لیٹسٹ سروے ہے اس کے اندر اس بات پہ ناگواری کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ جب پھنس گیا تو ہم اسے کیوں فیس سیونگ دیں، ہم اس جنگ کو آگے کھینچتے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے ہم نے اترنا ہے اور اتر جائیں. اور ایرانی کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سویلائزیشنیں ایسے ختم ہوتی تو جاپان پہ ایٹم بم گرے ہیں، کیا وہ ختم ہو گئے؟ دنیا کا طاقتور پاسپورٹ آج بھی وہاں کے اوپر ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ ٹویٹ کر رہے ہیں نا، یہ میرے آپ کے لیے نہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ امریکہ میں اپنے ان لوگوں کے لیے جن سے انہوں نے ووٹ مانگنا ہے. تو یہ ٹویٹ اس طرح سے ہے. ایرانی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس محاذ پہ سرگرم ہونا جو کہ پوسٹ آپ سوشل ٹروتھ کی ہے اور ملٹری کی جو پوسٹ ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا، دو مختلف چیزیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پراپوگنڈا بنایا جاتا ہے. کربلا کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جب شہید کر دیا گیا اور یہی نعرے لگائے گئے کہ لیڈر شہید ہو گیا، مرد شہید ہو گئے، سارے ہم نے لیڈر شہید کر دیے ان کے، اور بعد میں خواتین کو قیدی بنا کر لے کر گئے. اور وہ ایک خاتون جناب زینب سلام اللہ علیہ، انہوں نے اپنے خطبوں سے
جواب دے دیا پوری دنیا کو اور بتایا کہ یزید جو ہے وہ مردہ آباد ہے, حسین زندہ باد ہے. اور یہی خاتون کی دیکھیں ہمارے جو اپنا وہاں کے اوپر ایرانی خواتین ہیں ان کی ٹیمپلیٹ جو ہے وہ اپنا زینب سلام اللہ علیہ ہیں, تو یہی چیز کی ریفلیکشن نظر آتی ہے اس پوری قوم کے نیشنل کریکٹر کے اندر ہے. میرے خیال میں امریکہ کو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اس لبرل اور پروگریسو تھاٹ کے حامل ہونے کا جو ان کا منترا تھا کہ آپ نے علی لاریجانی کی بیٹی جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھی اسے اموری یونیورسٹی سے اس لیے نکال دیا کہ وہ علی لاریجانی کی بیٹی ہے. جنرل قاسم سلیمانی کی بھتیجی کو انہوں نے پچھلے ہفتے اریسٹ کیا اور اس کی بیٹی کو بھی ہے اور انہیں ڈپورٹ کر رہے ہیں. یہ تمہارا لیول ہے. دیکھیں یہ وہ محبت کرنے والے ہیں علی کے جو کہ اپنے دامن کے اندر ان کو بھی جگہ دیتے ہیں جو مظلوم ہے, نو میٹر ان کا مذہب کون سا ہے, یہ میٹر نہیں کرتا. آپ نے 40 روز کا ذکر کیا نا کہ یہ علی والے ہیں اور 40 روز میں انہوں نے ختم کیا, تو اس سے لوگ ریلیٹ کریں خیبر کا واقعہ. خیبر جو جیتی تھی وہ بھی 40ویں روز مولا علی علیہ السلام نے جیتی تھی. بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایرانی جو ہیں وہ خیبر کا وہ والا جو واقعہ ہے نا وہ سامنے تازہ کر رہا ہے. دیکھیں ایرانیوں نے سارا پرسپیکٹیو پرسیپشن دنیا میں بدل کے رکھ دیا. جو ہم نے پڑھا تھا اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے آج ہے وہ انٹائرلی آل ٹوگیدر 180 کے اوپر شفٹ نظر آتا ہے. مطلب دیکھیں امریکہ نے ایک متھ کھڑی کی تھی کہ ملٹری جو سپرمیسی ہے اس کے تھرو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور گارنٹی دے سکتے ہیں. آج ایران کو فون کر کے وہ کہہ رہے ہیں پلیز ہمارے جہاز گزرنے دیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان نے کئی کنٹریز کی گارنٹی دی کہ پلیز ان کے جہاز گزرنے دیں, یہ کچھ نہیں کریں گے. تو ایرانیوں نے کس طریقے سے ڈیفائنس دکھایا. اس سے دیکھیں میرے خیال میں اس سے قوموں کو سبق سیکھنا چاہیے اور ہمارے لیے بڑا سبق ہے. ہم کہتے ہیں IMF ہوگا وہ ٹیکے لگتے رہیں گے ہمیں, ٹھیک ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اپنا صحت مند رہیں گے. دیکھیں سیلف ریلائنٹ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, ہم یہاں پہ فیسیلیٹیٹر بھی ہیں, ہم میڈیٹر بھی ہیں اور ہم یہاں پہ اسٹیک ہولڈر بھی ہیں. بھائی بارڈر ٹچ کرتا ہے, اگر یہاں پہ رجیم ایسا آ جاتا جو پرو اسرائیل ہوتا, پرو امریکن ہوتا تو ہمارے لیے کتنا مشکل تھا. اور اگر ایران سے سینکشن ہٹیں گی شہر بانو تو ہمارے پاس پیرلل پاتھ وے بھی تو بنے گا انرجی کا. ہم وہاں سے جو اپنا انرجی کا کوریڈور کھول سکتے ہیں یہاں کے اوپر ہے, وہ کتنی آسان ہو سکتی ہے. اور پھر ٹیپی IPI ڈیل جو ہماری تھی وہ مٹیریلائز ہو سکتی ہے. سینٹرل ایشیا جو ہے اسے ایکسیس مل سکتی ہے پانیوں تک ہے. یمبو کی پورٹ سے جو ہم نے چیزیں منگوائی تھی تیل اینڈ گیس ہے, ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بڑھ گئی لیکن ہمیں گوادر کو کھڑا کرنا ہے دبئی کے مقابلے میں. یاد رکھیں اس دبئی کی وجہ سے کراچی کی روشنیاں جو ہیں گل ہو گئی ہیں. آج دوبارہ پورٹ قاسم جو ہے اس کے اوپر اس کی رونقیں بحال ہیں. تو مجھے لگتا ہے پاکستان عربین سی کو پراپر یوٹیلائز کرنے کے لیے گوادر کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ایرانین نیو ورلڈ آرڈر کے اندر جو ہے میں ہائیسٹ پیڈسٹل پہ کھڑا ہوں. اور جس طریقے سے علی ہمیشہ دے ور اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری, ایرانی قوم کی بھی جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ دن کبھی نہیں بھولا جائے گا. تو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں. اور مجھے لگتا ہے ہمارے لیے بہت اپنا اس کے اندر خوش قسمتی ہے کہ جو ٹیمپلیٹ ہم دیکھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ یہ خواب و خیال کے اندر, امیجینیشن کے اندر نہیں ہے, یہ اٹ ہیز ہیپنڈ. اور ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں قوم ہوتی ہے